بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو اس ویڈیو میں حضرت امام حسین کی شہادت کے بارے میں بتاؤں گی اور اس بات سے بھی آگاہ کروں گی کہ یزید جیسے ظالموں نے امام حسین کے سر مبارک کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ 61 ہجری 10 محرم والے دن جب میدان کربلا میں حضرت امام حسین کو شہید کر دیا گیا تو ظالم یزید نے اپنے ظالم گورنر عبید اللہ ابن زیاد کو حکم دیا کہ امام حسین کا سر کاٹ کر اسے شام بھیجا جائے تاکہ یزید لوگوں کے سامنے اس مقدس سر کی بے حرمتی کرے جسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چوما کرتے تھے، اور اس طرح لوگ جان جائیں کہ اس جنگ میں یزید کی فتح ہوئی ہے اور اہل بیت رسول کی شان کو کم کر دیا جائے۔ لہٰذا امام حسین اور 72 شہداء کے سروں کو کاٹ کر نیزوں پر بلند کیا اور تمام سروں کو کوفہ کی مسجد میں عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس مبارک سر کو دیکھ کر عبید اللہ نے امام حسین کی شان کے خلاف کچھ باتیں کہیں اور آپ کے سر پر چھڑیاں مارنے لگا۔ اس درد برے لمحے کو دیکھ کر وہاں موجود ایک صحابی رسول حضرت انس نے فرمایا کہ جس جگہ تو چھڑیاں مار رہا ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ کے رسول بوسہ لیا کرتے تھے۔ عبید اللہ ابن زیاد نے حکم دیا کہ امام حسین کے سر کو یزید کے پاس شام بھیجا جائے تاکہ اس سر کو دیکھ کر لوگ عبرت حاصل کریں۔ لہٰذا ایک روایت میں ہے کہ جب شامی لشکر امام حسین کے سر مبارک کو کوفہ سے شام لے جا رہے تھے تو سپاہیوں نے اس سر کو ایک صندوق میں رکھ دیا۔ سفر بہت لمبا تھا۔ جب بھی قافلے والے کسی مقام پر قیام کرتے تو امام حسین کے سر کو صندوق سے نکال کر نیزے پر رکھ کر اس کی حفاظت کرتے، پھر جب روانہ ہوتے تو سر کو دوبارہ صندوق میں رکھتے اور اپنے سفر پر روانہ ہو جاتے۔ اس طرح سفر کے دوران وہ ایک قلعے کے پاس پہنچے جہاں عیسائی عبادت کرتے تھے۔ سپاہیوں نے اس قلعے میں رات گزارنے کا فیصلہ کیا، لہٰذا سپاہی اس قلعے میں داخل ہوئے۔ سپاہیوں نے اس صندوق کو ایک کمرے میں رکھ دیا۔ وہاں ایک بوڑھا راہب رہتا تھا جو ایک نیک صفت انسان تھا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اہل بیت سے نہایت محبت اور عقیدت رکھتا تھا۔ جب اس راہب نے دیکھا کہ عبادت خانے سے عظیم و شان نور آسمان کی طرف بلند ہو رہا ہے تو راہب ان سپاہیوں کے پاس آیا اور کہا کہ تم کون ہو اور یہ سر مبارک کس کا ہے؟ ان سپاہیوں نے کہا کہ ہم اہل شام ہیں اور یہ سر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے امام حسین کا ہے۔ اس نے کہا تم کیسی بدبخت قوم ہو، قسم خدا کی اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسل مبارک کا کوئی فرد اب موجود رہتا تو ہم اس کو اتنی عزت دیتے اور اپنی آنکھوں پر بٹھا کر رکھتے، لیکن تم نے اپنے نبی کے نواسے کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے۔ پھر وہ راہب کہنے لگا اے سپاہیوں، مجھے 10,000 دینار وراثت میں ملے ہیں، اگر میں وہ 10,000 دینار تمہیں دے دوں تو کیا یہ سر مبارک آج رات میرے پاس رکھنے کے لیے دو گے؟ تو سپاہیوں نے کہا کیوں نہیں، ہم ضرور دیں گے۔ پھر راہب نے وہ سارے دینار دے دیے اور سپاہیوں نے سارے دینار گن کر صندوق میں رکھ لیے
اور امام حسین کے سر مبارک کا صندوق عیسائی راہب کو دے دیا۔ راہب نے نہایت عزت اور احترام سے اس سر مبارک کو لے کر اس کو غسل دیا اور اپنی گود میں رکھ کر رات بھر روتا رہا۔ جب صبح کا وقت قریب آیا تو کہا، اے رب کائنات، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے سچے اور آخری رسول ہیں۔ یہ کہہ کر وہ مسلمان ہو گیا اور امام حسین کی غلامی میں شامل ہو گیا۔ پھر اس نے امام حسین کے سر مبارک کو ان سپاہیوں کے حوالے کر دیا۔ ان لوگوں نے سر مبارک کو دوبارہ صندوق میں رکھا اور روانہ ہو گئے۔ ایک روایت میں ہے کہ یزید کے شامی لشکر نے امام حسین کے سر مبارک کو دوبارہ کربلا لے گئے اور ان کے بدن مبارک کے ساتھ دفن کر دیا، جبکہ بعض روایت میں ہے کہ یزید نے حضرت امام حسین کے سر کی بے حرمتی کے بعد اس کو اپنے خزانے میں جمع کروا دیا، اور جب عباسیوں کی حکومت آئی اور خلیفہ منصور نے شام فتح کیا تو شہر میں داخل ہونے کے بعد وہ سب سے پہلے یزید کے محل میں داخل ہوا اور خزانے والے کمرے میں گیا۔ وہاں اسے ایک ٹوکری ملی۔ سپاہیوں کو حکم ملا کہ اس ٹوکری کو کھولا جائے۔ جب اس ٹوکری کو کھولا گیا تو اس میں امام حسین کا سر مبارک رکھا ہوا تھا، جس سے عطر کی خوشبو آ رہی تھی۔ لہٰذا منصور کے حکم پر اس سر مبارک کو دمشق میں دفن کروا دیا گیا۔ امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک سے منسوب ایسے بے شمار واقعات اور کرامات کا ذکر کتابوں میں ملتا ہے جو آپ کی عظمت اور شان کی گواہی دیتا ہے، جیسا کہ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اور جو اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے ہوں ہرگز انہیں مردہ نہ کہا جائے، بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں اور انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ علماء اکرام فرماتے ہیں کہ ان میں سے کوئی نہ بچا جس نے آخری کے عذاب سے پہلے اس دنیا میں سزا نہ پائی ہو۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی تاریخی اور اسلامی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی نئی آنے والی ویڈیو کو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔